حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان پہنچے۔ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پرسکون اور باادب ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے زمین کریدنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، نہایت خوبصورت فرشتوں کی ایک جماعت اس کے استقبال کے لیے آسمان سے اترتی ہے اور حد نگاہ تک قطار بنا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ ان کے پاس کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ اس مومن کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، پرسکون روح، اس بدن سے نکل اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا حاصل کر، وہ تیری منتظر ہے۔ روح اس طرح پرسکون انداز میں جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ اسے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، لیکن استقبال کے لیے آنے والے فرشتے فوراً اس کے ہاتھوں سے لے کر روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کی خوشبو روئے زمین پر پائے جانے والی مشک کستوری سے بہت لطیف، پاکیزہ اور تیز ہوتی ہے۔ اسے لے کر جانے والے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ اور لطیف روح کس کی ہے؟ لے کر جانے والے فرشتے نہایت ادب و احترام سے اس کا نام بتاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اور وہاں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس طرح 7 آسمانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے، اس کے اعمال نامہ کو اہل جنت کے اعمال نامہ میں رکھ دو اور اسے واپس زمین پر پہنچا دو، کیونکہ میں نے ان انسانوں کو اسی زمین مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر انہیں وہیں لوٹا دیتا ہے اور پھر ان کو وہیں سے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ چنانچہ روح پھر جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتوں کی طرف سے تیسرا سوال ہوتا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، ھو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں اس بات کا علم کس طرح ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا، اس کی تصدیق کی اور اس پر عمل کیا اور ایمان لایا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، میرے بندے نے درست جواب دیا ہے، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دو تاکہ اسے جنت کی تازہ ہوا اور خوشبو پہنچتی رہے، اور اس کی قبر اس کی حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچ سکے وسیع کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے پاس ایک حسین و جمیل اور خوش لباس شخص آتا ہے جس کا لباس خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ آنے والا جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ مرنے والا دعا کرتا ہے، پروردگار قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نہایت بدصورت فرشتوں کی ایک جماعت ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتی ہے۔ یہ فرشتے دور تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے بدبخت روح، نکل، آج تجھے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے جو تجھ سے ناراض ہے۔ روح گھبرا کر جسم کے سارے اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتا ہے جیسے کسی خاردار کانٹوں والی شاخ کو اون میں سے کھینچا جائے، جس سے اس کے جسم کے تمام پٹھے اور رگیں پھٹ جاتی ہیں۔
روح جسم سے باہر آتے ہی فرشتے اسے ٹاٹ کے ٹکڑے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح میں سے مردار جیسی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ جہاں سے بھی اسے لے کر گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی بدبخت روح ہے؟ اسے لے کر جانے والے فرشتے نہایت حقارت سے اس کا نام بتاتے ہیں۔ جب فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اوپر جانے کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے ان کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے تاکہ اونٹ سوئی کے نک کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے، یعنی نہ اونٹ سوئی کے نک کے سوراخ سے گزرے گا نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کا اعمال نامہ دوزخیوں کے اعمال ناموں میں رکھ دو، اور اس روح کو نیچے پھینک دیا جائے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے زمین تک کوئی رکاوٹ نہیں، فضا میں اسے پرندے نوچ لیں یا تیز ہوائیں اسے کسی ویرانے میں پھینک دیں، وہ روح پھر اپنے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے اس بندے نے کسی سوال کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیا، جھوٹ بولا ہے، اس کی قبر میں جہنم کی آگ کا فرش بچھا دو اور قبر میں ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دو تاکہ جہنم کی تپش اور گرم ہوائیں آتی رہیں۔ اس کے بعد قبر تنگ ہو کر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کے جسم کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بہت ہی بدصورت آدمی میلے کچیلے لباس جس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے آتا ہے اور کہتا ہے آج اس برے انجام کا مزہ چکھ جس سے تجھے زمین میں متنبہ کیا جاتا رہا تھا۔ یہ مردہ اسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ مردہ گھبرا کر خدا سے فریاد کرتا ہے پروردگار قیامت برپا نہ کیجیو کہ مجھے اپنی بداعمالیوں کی سزا بھگتنی پڑے۔